وعدے سیری گلستان تا خوشا تالے ذوق، وعدے سیری گلستان تا خوشا تالے ذوق، مجدہ قتل مقدر ہے جو مذکور نہیں۔ غالب کہتے ہیں کہ اس نے مجھ سے یہ جو وعدہ کیا ہے کہ باغ ساتھ چلیں گے، یہ تو بہت مبارک ہے، لیکن اس کے اندر ایک خوشخبری موت کی مقدر ہے جو بتاتا نہیں ہے، یعنی آئے گا نہیں، یہ مطلب ہے۔ وعدہ سیر گلستان تا خوشا تالے ذوق، مجدہ قتل مقدر ہے جو مذکور نہیں، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ۔ سبحان اللہ۔ یا رب، قدرت کی دلیلوں میں سے ہیں سبزیاں، ترکاریاں، کھیتیاں، باغات، باغیچے، پھول، یہ اللہ کی قدرت کی دلیلیں ہیں۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورقش دفتر اس معرفت کردگار۔ نفحات الانس میں جامی نے لکھا ہے کہ اوپر سے تجلی نازل ہوئی اور اس میں یہ پڑھا جا رہا تھا، اور وہ سیدھے ایک مکان میں اتری، دیکھا تو سادی بیٹھے ہوئے سحری سے تہجد فارغ ہو کے یہ اشعار اپنے پڑھ رہے ہیں، نیچے وہ پڑھ رہے، اوپر سے چلتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بھی شیخ سعدی کے قیمتی اشعار میں سے، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورقش دفتر اس معرفت کردگار، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ۔ ایک شخص نے اشعار کی کتاب لکھی ہے، وہ شرک سے بھرے ہوئے اشعار ہے، کتاب کا نام ہے حدائق بخشش، فاضل بریلوی صاحب کی۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، نہیں ہو سکتا تھا تم سے کہ اگا لیتے اس کے درخت، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ الہ مع اللہ، کیا ہے معبود اللہ کے سوا کوئی اور، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ اب بھی برابری کرتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں۔ دوسری دلیل، امن جعل الارض قرارا، آیا وہ اللہ جس نے بنائی زمین کو جائے قرار، وجعل خلالها انہارا، اور چلا دیا اس کے بیچ میں نہریں، وجعل لها رواسیا، اور رکھ دیا اس میں پہاڑ، وجعل بین البحرین حاجزا، اور کر دیا دو دریاؤں کے بیچ میں روک۔ ایک ہی مضمون میں کتنے دلائل، زمین کو جائے قرار بنایا، ایک نہریں چلائی، دو پہاڑ قائم کیے، تین سمندر کو آپس میں جوڑا، اور درمیان میں رکاوٹ ہے، چار۔ اِلٰہٌ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، آیا وہ جو قبول کرتے ہیں پریشان حال کی جب وہ اسے پکارے۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے۔ بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے۔ بن کے بندہ، بندہ بننا بہت مشکل کام ہے، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، آیا وہ اللہ جو قبول فرماتے پریشان حالوں کی جب وہ پکارے۔ سب سے بڑی بات اللہ سے مانگنا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ دور کرتے ہیں تکلیفوں کو۔ اللہ اپنی شان بیان کرتے ہیں، اگر کوئی نبی اور ولی بھی یہ کام کرتا ہے یہ تو صریح شرک تھا۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور بنایا تم کو زمین میں آنے والے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تھوڑی نصیحت لیتے ہو۔ ایک اور دلیل،
امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، آیا وہ جو رہنمائی فرماتے ہیں تمہاری خشکی اور تری کے اندھیروں میں، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر رحمتوں سے پہلے، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، بلند ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، آیا وہ جو پہلی بار پیدا کرتے ہیں مخلوق پھر لٹائے گا اس کو۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو روزی دے تم کو آسمان و زمین سے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کوئی اس لیے نہیں کر سکتا کہ غیب دان کوئی نہیں۔ مشرکین نے جب غیر اللہ سے سب کچھ ہونا مانگا تو پھر عقیدہ اختیار کیا کہ نہیں غیب بھی جانتے ہیں۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، فرما یہ نہیں جانتے ہیں جو کوئی آسمان و زمین میں ہے غیب سوائے اللہ کے۔ وما یشعرون، یہ جانتے نہیں ایان یبعثون، کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ، اس آیت کے نیچے اللہ مالوسی نے کہا ہے کہ کسی کو عالم الغیب کہنا یا عالم الغیب یا یعلم الغیب، یہ سب غلط بات ہے۔ اللہ کے سوا کوئی غیب دان نہیں ہے، اور علماء کا ہر دور اور زمانے میں اس پر فتویٰ رہا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی کو غیب دان کہے وہ کافر ہو جائے گا۔ خلاصۃ الفتاویٰ جلد 4 صفحہ 424، بزازیہ علی الہندیہ، قاضی علی الہندیہ، خود فتاوی ہندیہ، ابن عابدین کی مشہور کتاب صل الحسام الہندی الى نصرت شیخنا مولانا خالد النقشبندی، بحر شرح کنز، نہر شرح کنز، تبیین شرح کنز، فتح القدیر، فتح الباری، عمدۃ القاری، قسطلانی، تمام معتبرات بھری پڑی ہے کہ اگر بوقت نکاح کوئی کہے کہ اللہ اور رسول دونوں میرے گواہ ہے، کافر ہو جائے گا۔ اللہ تو حاضر اور غیب دان ہے، نبی کو کیوں کہا؟ لأنه يعتقد أن الرسول أو أحدا من الأولياء يعلم الغيب، ومن يعتقد فقد كفر۔ محقق الاثر فخر دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا سرفراز خان سے مدظلون نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، ازالۃ الریب عن مسئلۃ علم الغیب۔ وہ کتاب نہیں ہے، انسائکلوپیڈیا ہے۔ فریق باطل کے تمام شبہات و اوہام کو دلائل قاطعہ کے ساتھ رد کیا ہے۔